اللہ پاک نے اپنے آخری نبی کے زمانے میں آپ کے سامنے شخص کھڑا کر دیا جو کہتا تھا میں نبی ہوں، اور اس کا پورا ڈیٹیل تذکرہ تفصیلی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا خود مسیلمہ۔ کون؟ مسیلمہ آیا، یمامہ کا رہنے والا تھا، عرب کا، جو آج کیپٹل ہے نا سعودی عرب کی ریاض، اس کے قریب کا ایک علاقہ ہے۔ آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں آپ کے سامنے 2 آپشن رکھتا ہوں، پیشکش کرتا ہوں، ہم اس طرح کرتے ہیں جب تک آپ ہیں تو آپ نبی ڈیل کرتے ہیں، آپ نہیں رہیں گے تو میں نبی، آپ جب تک ہیں تو آپ نبی، آپ نہیں دنیا سے جائیں گے تو میں نبی، یا اگر یہ آپ کو تسلیم نہیں ہے تو آدھے علاقے کے آپ نبی عرب کے، آدھے کا میں نبی، 50-50 کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک چھوٹی سی چھڑی تھی، حضور نے فرمایا کہ میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں تو کہ اس میں بھی میرے ساتھ شرکت کرے، چلا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت سست کہا، چلیے دفع ہو گیا۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایات میں آتا ہے اس نے خط لکھا، پھر پیشکش کی کہ سارٹ آؤٹ کریے مسئلہ، مل جل کر گاڑی چلاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جواب میں، من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا نام لکھا، الی مسیلمۃ الکذاب۔ اس خط میں حضور نے مسیلمہ کو کیا لکھا؟ کذاب، سب سے بڑا جھوٹا۔ تب سے آج تک اس کا نام مسیلمہ کذاب۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو میری یہ چٹھی لے کر جائے گا؟ ایک بڑے کمزور نحیف و نزار دکاندار پیشہ، کھجور کا ٹوکرا لے کر مدینہ کی گلیوں میں بیچنے والے صحابی حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھا رہے تھے، کھجوروں کا ہی ان کا چھوٹا موٹا بزنس تھا، کھاتے پیتے تھے نہیں، کمزور تھے، تو کھجور چبا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو میرا خط لے کر جائے گا؟ اسی حال میں کھڑے ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاؤں گا۔ ان کی منہ سے آدھی چبائی ہوئی کھجوروں کے ٹکڑے گرے، حضور نے فرمایا پہلے اسے تو کھا لے۔ کہنے لگے کہ میں اسے پسند نہیں کرتا کہ اس محتم بالشان عمل کے لیے کوئی اور کھڑا ہو جائے، میں جاؤں گا۔ دیکھو دل، اس کو کہتے ہیں جگر، اس کو کہتے ہیں گردہ، اسے کہتے ہیں ہمت، غیرت، میں جاؤں گا۔ 12 بچوں کے باپ، دودھ پینے والے بچے بھی ان کے، خط لیا، تفصیلی واقعہ سیرت تاریخ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ پہنچے مسیلمہ کے دربار میں، مسیلمہ بڑے جہ و جلال کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آیا، حبیب ابن زید۔ ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ حضور کا خط لایا ہوں، کیا کہتے ہیں تمہارے نبی؟ بھائی پڑھ لو۔ کہنے لگا خط لیا کہ میں رسول ہوں۔ حبیب ابن زید نے فرمایا نہیں، تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو۔ مسلمہ نے کہا دائیں بائیں دیکھو، میرے سپاہی کھڑے ہیں تلواریں لے کر، جو کہہ رہے ہو تمہیں خیال ہے کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں پیچھے دیکھنے والا نہیں ہوں، گھر میں میرے 12 بچے ہیں، دودھ پیتے شیر خوار بچے بھی میں اپنی اہلیہ کی گود میں چھوڑ کر آیا ہوں، حضور کا خط لے کر میں نے انہیں نہیں دیکھا، تیرے سپاہیوں کو کیا دیکھوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور آخری رسول ہیں، تو دجال اور کذاب اور جھوٹا ہے۔ مسیلمہ قریب آیا، تلوار سونت کر کھڑا ہوا گردن کے پاس اور کہنے لگا تم جانتے ہو تمہارے اس کہنے کی سزا کیا ہے؟ سب جانتا ہوں۔ چنانچہ فقطعہ عضوا عضوا، ایک بازو کو کاٹا۔ اب کیا کہتے ہو؟ وہی کہتا ہوں جو پہلے کہتا تھا۔ دوسرا بازو کاٹا، ٹانگ کاٹی، دوسری ٹانگ کاٹی، جسم کا ایک ایک عضو کاٹا، آخری دم تک جب تک جسم میں جان رہی حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رہے تو جھوٹا، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہ سچے ہیں۔
تہ تیک کر دیا گیا، جلا دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہوا، آپ نے فرمایا میرے حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ تو ختم نبوت کے لیے سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی حضرت حبیب ابن، جسم چھلنی کر دی، ایک ایک عضو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن اپنے عقیدے، اپنے موقف، اپنی بات سے بال برابر بھی انحراف۔ ان کی والدہ ہیں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جب اطلاع ہوئی کہ آپ کے بیٹے حبیب بن زید کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مسیلمہ نے ختم کر دیا، شہید کر ڈالا، وہ روئی نہیں، چیخی نہیں، چلائی نہیں، کہنے لگی لہذا الیوم ارضعتہ، اسی دن کو دیکھنے کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو دودھ پلایا تھا، پالا ہی اس لیے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پر وہ جان قربان، اور میں اللہ کے لیے صبر کرتی ہوں اور اللہ کی ذات پر اجر کی امید رکھتی ہوں۔ تو ختم نبوت کے مسئلے پر سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی کون ہیں؟ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک اور پتے کی بات ہے، نوٹ رکھیں، قاضی سید سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سیرت کی کتاب ہے رحمۃ للعالمین، پڑھنی چاہیے، بہت اوتھینٹک، بہت مستند، بہت معتبر اور خوبصورت کتاب ہے رحمۃ للعالمین، قاضی سلیمان منصور پوری۔ قاضی ہمارے والے قاضی نہیں، جسٹس قاضی، ٹھیک ہے، خیر، انہوں نے اپنی کتاب رحمۃ للعالمین جلد 2 میں لکھا ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دشمنان دین کے ساتھ جتنے مارکے ہوئے، جن میں حضور تشریف لے گئے یا حضور تشریف نہیں لے گئے، ان کی تعداد لکھی ہے، 74 یا کتنے ہوئے۔ جن میں حضور خود تشریف لے گئے انہیں کہتے ہیں غزوہ، جس میں حضور تشریف نہیں لے گئے صحابہ کو بھیجا اسے کہتے ہیں سریہ۔ ان کی تعداد کتنی ہے؟ 74، بعض اس سے زیادہ بھی بتاتے ہیں، کم بھی بتاتے ہیں، بہت اختلاف۔ ان میں ٹوٹل صحابہ شہید ہونے والے کتنے ہیں جانتے ہیں آپ؟ 259، 259 کتنے؟ 200، کہاں سے لے کر؟ بدر سے لے کر تبوک تک، احد، خندق، طائف، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں، ان سب میں شہید ہونے والے صحابہ کی کل تعداد کتنی ہے؟ 259۔ جو پہلی جنگ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی، حضور کے وصال کے بعد کچھ دیر کے لیے حضور، جب یہ ہوا نا حبیب ابن زید کا واقعہ، مسیلمہ چپ ہو گیا، پھر حضور کے وصال کے بعد اس نے پھر کھڑے ہو کر اعلان شروع کر دیا، بہت سارے لوگ اس کے حمایتی، پاگلوں کے ساتھ کچھ جماعت اکٹھی ہو ہی جاتی ہے۔ تو اس وقت سب سے پہلا جہاد حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت نے جو کیا ہے وہ ختم نبوت کی بنیاد پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کی قیادت میں ہوا ہے، اور پہلا معرکہ، پہلا غزوہ جسے جنگ یمامہ کہتے ہیں، جنگ یمامہ، اس جنگ میں جو ختم نبوت کی بنیاد پر پہلی جنگ لڑی گئی مسیلمہ کذاب کے خلاف، اس میں جانتے ہیں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اب آپ کمپیریزن کریے۔